آپ نے حکم پورا کیا، یہ فتح ہے۔ سنو غور سے، شک والے کہیں گے فتح کی تو کوئی چیز نہیں ہے، آپ کی تو کوئی بات مانی نہیں گئی، اور اللہ فرما رہے تم نے حکم پورا کر دیا ہے ہمارا، تو ہم نے تم سے فتح کا وعدہ کیا تھا اطاعت پر۔ سنو، جب کہ صلح ہوئی اور ساری شرائط اپنی ان کی مانی گئی، اپنی کوئی شرط مانی نہیں گئی، جی ہاں، چلو حکم اللہ کا ہے، اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے فتح دی اسی پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے، اپنے صحابہ سے وعدے جو کیے، وہ وعدے کیے برے حالات میں، برے حالات میں وعدے کیے تاکہ منافقین کا شک بڑھے، اور یہی ہوا۔ خندق میں سردی، فاقہ، مسلمانوں کی قلت، دشمن کی کثرت، تر خندق کی کھدائی، بہت حالات۔ ان حالات میں آپ نے خبر سنائی کہ دیکھو اللہ تعالی نے وعدہ کر لیا ہے، اور خوشخبری سنو کہ قیصر کسریٰ کے محلات فتح کیے جائیں گے، مجھے دکھلا دیے گئے، مدائن کے شہر دکھلا دیے گئے۔ تو حالانکہ اس موقع پر جہاں کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، سردی سے بچاؤ کا انتظام نہیں، پیٹ پر بھی پتھر فاقے کی وجہ سے، پیٹ پر پتھر خندق کھودنے کی وجہ سے، ہاں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس میں وعدہ ہو رہا ہے، اس میں وعدہ ہو رہا۔ تو منافقین نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ان کے سارے وعدے دھوکہ ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ وہ وعدے نہیں دیکھ رہے، وہ حالات دیکھ رہے۔ ان کو الجھن یہ تھی، منافقین کو الجھن یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیصر کسریٰ کے محلات فتح کر رہے تو انہیں اس وقت کھانے کو تو دے دیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک طرف آپ کہہ رہے کہ قیصر کسریٰ کے محلات فتح ہو رہے اور کھانے کے لیے ہے نہیں، تو جو اللہ تمہیں یہ کچھ دے رہا، بادشاہتیں تمہارے ہاتھوں میں دے رہا، وہ تمہیں کھانے کیوں نہیں دیتا؟ اگر سچے ہوتے تو تمہیں کھانا تو ملتا۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو عزیزو، کسی کی خستہ حالی سے یہ سمجھ لینا کہ یہ ناکام ہے، اور کسی کی مالداری سے یہ سمجھنے کہ یہ کامیاب ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ منافقین نے کہا سارے وعدے دھوکہ ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، کہ جو وعدہ کیا ہے یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اسی لیے وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ جو وعدوں میں شک کرتے ہیں وہ وعدے نہیں پاتے، جو وعدوں کا یقین کرتے ہیں اللہ ان کے لیے وعدے پورے کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے پہلے سکھلایا گیا ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب، ایمان بالغیب میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں۔ احکام غیب سے آئے، وعدے غیب سے آئے، اللہ تعالیٰ کے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اور اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے۔ وہ اپنی قدرت سے وعدے پورے کریں گے حکم پورا کرنے والوں کے لیے۔ یہ ہے بات۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے بنیادی چیز کہ ایمان سیکھو، ایمان سیکھو، کہ ایمان تو سراسر اطاعت کا نام ہے۔ یہ ایمان آئے گا تو یہ ایمان سماج میں، معاملات میں، عدالتوں میں، معاشرے میں، اخلاق میں، عبادات میں، سب کہیں میں ظاہر ہوگا۔ ایمان کسی دعوے کا نام نہیں ہے، ایمان اطاعت کا نام ہے، کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے۔ یہ مثال دے کر فرمایا
کہ حالات کیسے بھی ہوں، اگر گرم چٹان ہوگی تو بیٹھ جائے گا۔ ہاں، ایمان معاملات میں، ایمان اخلاق میں، ایمان معاشرے میں، ایمان تمہاری عدالت میں، جی ہاں یہاں بھی ایمان ہے، اس لیے کہ تم ایمان کے بغیر انصاف نہیں کر سکتے، ایمان کے بغیر انصاف نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو عزیزو، اگر مسلمان ایمان سے ہٹ کر فیصلے کرے، اگر مسلمان ایمان سے ہٹ کر فیصلے کرے تو یہ ساری دنیا کے انسانوں کو اسلام نہیں سمجھا سکتے۔ اسلام کا سمجھانا کتابوں سے نہیں تھا، اسلام کا سمجھانا کتابوں سے نہیں تھا، اسلام کو سمجھانا عملی زندگی سے تھا۔ جی ہاں، غیر جانتے تھے اسلام کیا ہے، اور وہ اسلام کو اسلام سمجھ کر آتے تھے اسلام کی طرف کہ یہ سلامتی کا مذہب ہے۔ ہاں، میری بات یاد رکھیو، مسلمان کسی قومیت کا نام نہیں ہے۔ اس زمانے میں اسلام کا تصور کہ اسلامی جھنڈا یا مسجد کا مینار دکھا دے کہ اسلام، کہ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام اطاعت کی زندگی، وہ اطاعت کی زندگی کہ تمہاری منڈیوں میں، تمہاری تجارتوں میں، تمہاری شادیوں میں لوگ آ کر دیکھیں کہ اسلام کیا ہے، تمہاری عدالتوں میں آ کے دیکھیں اسلام کیا ہے۔ اور ہوتا یہی تھا، اغیار دور دور سے آتے تھے دیکھنے کے لیے کہ دیکھنا ہے کہ یہ نبی جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، یہ وہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کر کر کے دیکھتے تھے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں۔ ہاں، اس لیے اسلام کی تعلیم دینے کے لیے سب سے بنیادی سبب، سب سے بنیادی حکم، سب سے بنیادی سبب اسلام کی تعلیم دینے کے لیے وہ اخلاق ہیں۔ اگر تم ستانے والوں کے ساتھ معاملہ انتقام کا کرو گے تو اسلام نہیں سمجھا سکتے، کہ اسلام انتقام سے سمجھایا نہیں گیا نا۔ اس زمانے کا مسلمان اسلام کو انتقام سے سمجھانا چاہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اکرام سے سکھلایا ہے، غیروں کو، اب تو نہیں کہہ رہا ہوں، غیروں کو آپ نے اسلام احسان سے سمجھایا، آپ نے غیروں کو اسلام احسان سے سمجھایا۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، اس زمانے کا مسلمان دلوں میں انتقام کا جذبہ رکھتے ہوئے چاہتا ہے، دلوں میں انتقام کا جذبہ رکھتے ہوئے چاہتا ہے کہ یہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ دل میں جذبہ انتقام ہو، دیکھو میری بات یاد رکھیو، اگر مسلمان کے دل میں دو چور ہیں، دو چور، تو نہ تو یہ انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ کبھی بن سکیں گے۔ میری بات توجہ سننا، یہ بہت، اگر دو چور مسلمان کے دل میں ہیں تو نہ تو یہ کبھی ان کی ہدایت کا ذریعہ بن سکیں گے اور نہ یہ کبھی ان پر غالب آ سکیں گے۔ وہ دو چور کیا ہیں؟ ایک انتقام کا جذبہ، ایک ان کے ملک و مال کا جذبہ۔ یہ دو جذبے بڑے گندے جذبے ہیں، یہ دو جذبے بہت گندے جذبے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں سے یہ دو باتیں نکالی تھی کہ اگر تم ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہو تو پہلے دو شرطیں ہیں، پہلے یہ دو شرطیں ہیں، یہ دو شرطیں پہلے ہیں۔ یہ تو خیال، غلط خیال ہے کہ اسلام اور مسلمان تلوار سے غالب آ گئے، غلط خیال ہے۔
وہ تو اللہ نے ضرورت پڑنے پر درخت کی ٹہنی کو تلوار بنا دیا ضرورت پڑنے پر، ورنہ یہ کام نہیں تھا، یہ کام نہیں تھا، بلکہ کام یہ تھا کہ تم اکرام کر کے انہیں اپنے ماحول میں لاؤ تاکہ یہ قرآن سن کر اسلام میں داخل ہوں، یہ کام تھا۔ ان کا اکرام کرو، ان پہ احسان کرو، ترس کھاؤ، ہاں یہ نہیں کہ انتقام کا جذبہ رکھو، کہ انتقام کا جذبہ اور ان کے ملک و مال کے حاصل کرنے کا جذبہ، یہ دو گندے جذبے ہیں، دونوں گندے جذبے ہیں جو مسلمان کے دل اور دماغ سے بہت دور ہونے چاہیے۔ کبھی خیال بھی نہ آئے اس کا کہ غیروں سے انتقام لیں یا غیروں سے کہ ملک و مال کا جذبہ رکھیں، بالکل نہیں، یہ دو گندے جذبے ہیں۔ ان دو گندے جذبوں کی وجہ سے نہ یہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، اور مزید عرض کر دیتا ہوں کہ ان کے ملک و مال کی حرص کی وجہ سے مغلوب ہو کر رہیں گے۔ صحابہ کے غلبہ پانی کی اصل بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے ملک و مال کے طالب نہیں تھے۔ میری بات بہت ضروری ہے، بہت دھیان سے سننا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کو اس کا عادی بنایا، اس کی تعلیم دی کہ تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرو تاکہ یہ اکرام اور احسان سے اسلام میں داخل ہو۔ مغلوب ہو کر تو وہ اسلام میں آئے ہیں، جو مقابلے پر آئے وہ مغلوب ہو کر اسلام میں آئے، ورنہ بڑی تعداد وہ ہے، اکثریت ان کی ہے جو اسلام میں احسان سے آئے۔ اسلام میں، ہاں سنو، اسلام میں احسان سے آئے۔ سنو غور سے، دھیان سے بات۔ ایک یہودی عالم تھے زید بن سعنہ، زید بن سعنہ یہودی عالم تھے۔ انہوں نے اپنے کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی نبوت کی علامتیں پڑھی، پھر آئے آپ کے پاس، دیکھا آپ کو کہ ہاں یہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے اندر صبر و تحمل، اور ان کے ساتھ جتنی زیادتی کی جائے گی وہ اتنا ہی زیادہ احسان کرنے والے ہوں گے۔ لیکن ساتھ زیادتی کیسے کریں؟ تو بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس زید بن سعنہ، اتنے میں ایک جگہ سے خبر آئی کہ فلاں جگہ مسلمان پریشان ہیں اور اسلام میں داخل ہوئے ابھی، اور ان پر تنگی آ گئی ہے، ان پر مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان کا مال بلکہ نبی کا خود مال غنیمت، وہ کمزور مسلمانوں کی مدد کے لیے خرچ ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ میرا مال ہے، میری شادی ہے، میرا مال ہے، میرے بیٹے کی کوٹھی ہے، میرا مال ہے، میں جو چاہوں کروں، یہ نہیں۔ مسلمان کے مال کا سب سے پہلا مصرف اسلام کو پھیلانا اور نئے اسلام میں داخل ہونے والوں کی مدد کرنا، یہ مسلمان کے مال کا سب سے پہلا تقاضا تھا۔ تو چنانچہ یہ بات آئی، پوچھا آپ نے صحابہ سے، بھائی کسی کے پاس کچھ ہے؟ کہ جی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بیٹھے ہوئے تھے زید بن سعنہ، انہیں خیال آیا کہ اس وقت موقع اچھا ہے ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے سونا نکال کے دیا کہ لیجئے یہ سونا میں قرض دیتا ہوں، آپ یہ سونا لے لیجئے اور اس کے بدلے مجھے اتنی کھجوریں اس کے بدلے آپ مجھے دے دیجئے۔ تو چنانچہ سونا لیا گیا قرض، اور اس کے بدلے میں کھجوریں دینا طے ہوا۔ کب دیں گے؟ کہ جی یہ تاریخ طے ہے، اس تاریخ میں دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہو گیا معاملہ، انہیں معاملہ خود کیا، سونا خود پیش کیا تاکہ آپ کے ساتھ کچھ زیادتی کرنے کا موقع ملے۔ اس قرض کی واپسی کی تاریخ سے 3 دن پہلے، ابھی 3 دن باقی ہے قرضے کے ادا کرنے میں،
3 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں تھے، یزید بن سانہ آئے اور آپ کے گریبان پکڑا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ، اور سخت غصے میں لہجے میں بات کی، اور یہ بھی کہا کہ تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو، وقت پر حق ادا نہیں کرتے، کہاں ہے میرا کھجورے کہاں ہیں؟ بس یہ منظر دیکھا حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، حضرت عمر نے تلوار نکال لی، ارے کیا کر رہا اللہ کے نبی کے ساتھ؟ مسلمان تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کئی اشارے اور خیال میں بھی نعوذ باللہ نبی کے ساتھ گستاخی کرے۔ اے یہودی کیا کر رہا ہے؟ تلوار نکالی حضرت عمر نے قتل کرنے کے لیے، عرض کی اجازت دیجیے ایسا قتل کر دوں۔ آپ نے اس موقع پر بہت اہم تعلیم دی ہے جو ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس موقع پر یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی حمایت کرنے والوں کو دبا کر رکھو تو امت بنے گی، اور اگر اپنے حمایتیوں کو ابھارو گے اور ستانے والوں کا مقابلہ کرو گے تو فرقے بنیں گے، یہ میرا آدمی، یہ تیرا آدمی، یہ میرا آدمی، یہ تیرا آدمی ہے۔ کہ نہیں، ہمیں سکھلایا گیا ہے کہ غیروں کو اپنا کیسے بنایا جاتا ہے، ہمیں سکھلایا گیا کہ غیروں کو اپنا کیسے بنایا جاتا ہے، کہ غیروں کو اپنا بنایا جاتا ہے احسان سے۔ جی ہاں، غیروں کو اپنا بنایا جاتا ہے احسان کے ذریعے، اور اپنوں کو دبا کر رکھا جاتا ہے۔ سیاست کا مزاج یہ ہے کہ اپنوں کو ابھارو، غیروں کو دباؤ۔ نبوت کا مزاج یہ ہے کہ غیروں کو ابھارو، اپنوں کو دباؤ۔ جی ہاں، کہ تم دباؤ عمر، تم نے غلط کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آج کل تو لوگ کہتے ہیں بڑے بیوقوف آدمی ہو بھائی، تم اپنے حمایتیوں کو ڈانٹ رہے۔ ہاں، لوگ مشورے دیتے ہیں، تم اپنے حمایتیوں کو ڈانٹ رہے۔ مال آیا، آپ نے سارا مال مہاجرین پر خرچ کیا، انصار کو کچھ نہیں دیا، حالانکہ انصار نے بڑی خدمت کی ہے، آپ کو ٹھکانہ دیا مدینے میں۔ انصار نے آپ کے لیے سارے عرب سے دشمنی مول لی، اپنے سگوں کو قتل کیا انصار نے آپ کی حمایت میں، لیکن آپ نے انصار کو کچھ نہیں دیا۔ کام کرنے والوں کا مزاج یہ بن گیا کہ آپ ہمیں کچھ دیں تو ہم آپ کے ساتھ